قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہماری مجلس میں اکثر آتا تو وہ باہر کھڑا ہو کے پہلے بیان سننے کے پہلے سب لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا۔ تو مفتی شفیع صاحب نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میرے دل کے اندر بس ایک تکبر سا بن گیا ہے کوئی کسی بات کی وجہ سے، تو اس کا علاج میں نے یہی سمجھا ہے کہ میں لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کر لوں۔ تو حضرت نے یہی بات کی کہ یہ تکبر اس طرح نہیں جائے گا، یہ بلکہ تکبر اور تمہارا بڑھے گا۔ جس طرح میں نے کہا نا، طاقتور دوائی مقوی غذا، طاقت والی غذا بیمار آدمی کو نہیں دی جاتی، پہلے اس کی بیماری کو دور کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے دوائی کے بعد اس کو طاقت والی غذا دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو وہ طاقت والی غذا دی جائے، اس کی بیماری اور بڑھ جائے۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ جو تم جوتیاں سیدھی کر رہے ہو نا، اس سے تمہارا تکبر ختم نہیں ہوگا، تمہارا تکبر بڑھے گا۔ تم یہ دل میں تواضع جو لا رہے ہو نا، تم کہو کہ دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کتنا تواضع والا آدمی ہے، کتنا اس کے اندر جو ہے وہ تواضع اور انکساری ہے، لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے تمہارا تکبر اور بڑھ جائے گا۔ تو اللہ والے کے پاس جا کے ہم نے تصوف کو جو سمجھا ہے کہ تصوف یہی ہے کہ ذکر اذکار اور وظیفہ مجھے مل جائے تو پھر میں بیٹھ کے مراقبہ بھی کروں گا، وظیفہ بھی کروں گا، اور لوگوں کو دکھاؤں گا بھی، لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو یہ کتنا اپنے پیر کی اپنے شیخ کی بات کو مان رہا ہے، اور دیکھو اس کے اندر کتنی تواضع ہے، کتنا نیک ہے کہ یہ دیکھو ذکر بھی کر رہا ہے، وظائف بھی کر رہا ہے۔ اس سے تکبر تمہارا اور بڑھے گا۔ تو بعض اوقات جس طرح ہماری اکثر بیماریاں، میں نے جیسے شروع میں کہا، جس طرح یہ کرونا کی بیماری ہے بغیر ٹیسٹ کے پتہ نہیں چلتی، یہ بیماریاں جو بعض اوقات ہڈیوں کے اندر ہوتی ہیں بغیر ایکس رے کے پتہ نہیں چلتی، یہ جو ہمارے دل کے اندر کی بیماریاں ہیں نا، یہ بغیر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے آپ کو نہیں پتہ چلیں گی۔ بے شک آپ کو میں ابھی پوچھوں تو آپ کہیں گے میرے دل کے اندر تکبر بغض نہیں ہے، بے شک آپ کہیں گے میرے دل کے اندر بغض نہیں ہے۔ آپ سے پوچھوں آپ کہیں گے میرے دل کے اندر کہاں تکبر ہے، بغض، کینہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور میں نے کہا یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جس طرح خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، اسی طرح حسد، بغض، یہ بیماریاں اسی طریقے سے حرام ہیں، شراب اور خنزیر کی طرح، اس لیے کہ یہ دل سے جنم لیتی ہیں۔ بظاہراً دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن بیماری یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دل میں جب بغض پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا، کسی کے لیے حسد پیدا ہوگا، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ تمہاری نیکیوں کو حسد ختم کر دیتا ہے، یہ بغض ختم کر دیتا ہے تمہاری نیکیوں کو۔ اس لیے کہ بندہ کہتا ہے دل سے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ اس نعمت کا حقدار نہیں تھا، جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، وہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، وہ نعمت مجھے مل جانی چاہیے۔ تو یہ دل سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے، دل سے ہی غصہ نکلتا ہے۔ غصہ جب چلتے چلتے انسان کے جسم پہ آتا ہے، اس کی رگیں پھولنے لگتی ہیں، منہ سے اول فول بکتا ہے، منہ سے پھر طلاق کے الفاظ نکالتا ہے، منہ سے کسی کو گالی گلوچ دیتا ہے، پھر اس سے جو ہے معاملہ اور زیادہ بگڑتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، اور کسی پر بہتان باندھتا ہے۔ یہ شروع دل سے ہی ہوتی ہے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ انسان مجموعہ ہے روح اور جسم کا۔ روح اور جسم، یہ نماز، یہ روزہ، یہ آپ کے جسم کو بناتی ہے، یہ آپ کی روح کی بیماریاں ہیں، ان کا ختم کرنا بعض علماء تو کہتے ہیں یہ اللہ کے حقوق سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ انسان جب مر جائے تو اس کا جسم تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوگا، اس کے بھی کان ہیں، اس کی بھی ناک ہے، اس کی بھی آنکھیں، زندہ اور مردہ کے جسم میں کوئی فرق تو نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ مر جاتا ہے، اب سب کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کو کسی جلدی سے جلدی دفنایا جائے، جلدی سے جلدی دفنایا جائے۔ اگر اتنی اس کے محبت ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے نا جسم اور روح کا الگ الگ ہے، پھر اس کی روح کی
ایسا اس کا احصال ثواب کے لیے فکر کی جاتی ہے کہ کہیں اس کی روح کو اللہ جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے، ورنہ تو لوگ اس کو دفنانا چھوڑ دیتے۔